ڈونر ہے اور افغانستان کے ساتھ ان کے صدیوں پرانے ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات رہے ہیں، کلچرل بھی رہے ہیں، باقی بھی رہے ہیں، اور اب وہاں ہندوستان نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے اور افغان عوام جو ہیں وہ جو بھی ان کی مدد کرے ایسی حالت میں، حتیٰ کہ روس جنہوں نے حملہ کیا تھا 1979 میں اور افغانستان کو تباہ کر دیا تھا، ان کے ساتھ بھی روس کے تعلق افغانوں کے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور وہ بھی مدد دے رہا ہے۔ تو اگر افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بات ہے تو پھر پاکستان کا یہ حق بنتا ہے اور پاکستان یہ مطالبہ ضرور کرتا رہے گا کہ افغان سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے اور ان کے اگر ہندوستان کے ساتھ تجارتی اور کلچرل پولیٹیکل تعلقات ہیں تو ان پہ اتنی لے دے پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، آپ کے خیال میں اس وقت کیا ضرورت ہے پاکستان کی حکومت کے لیے؟ افغانستان کے اندر جو حالات بن رہے ہیں، آپ کے خیال میں امن جو مذاکرات چل رہے تھے ان کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے؟ یہ ہوگا اور ہو سکتا ہے، اور وہی ایک راستہ ہے افغانستان کے اندر انسرجنسی کو ختم کرنا اور جو ریزسٹنس ہے ان کو مین سٹریم کرانا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ جتنا افغانستان میں کانفلکٹ ہوگا اس کے منفی اثرات ہم پر بھی پڑتے رہیں گے اور اس کے ساتھ جو آئرن گیس کی باتیں ہیں وہ بھی نہیں ہو سکیں گی، جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کی بات ہے وہ بھی میٹیریلائز نہیں ہوگی، اور جو ون بیلٹ ون روڈ والی پالیسی وہ ہے انیشیٹو ہے اس کی بھی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے جب تک افغانستان میں جنگ ہوتی رہے گی۔ ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے رستم شاہ مومن صاحب، افغانستان کے اندر جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ پاور گریب کرنے کے صورتحال کے اندر اس وقت موجود ہیں، عبداللہ صاحب ہیں یا اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ صاحب خود ہیں، تو ان کی جو ٹون اس وقت نظر آ رہی ہے وہ تو پازیٹیو نہیں نظر آ رہی ہے، ہم پہ تو الزامات لگ رہے ہیں۔ تو ہاؤ ڈو یو کراس دیٹ سٹمبلنگ بلاک اینڈ انیشیٹ اے پروسیس وچ از لاسٹنگ؟ اگر آپ پاکستان کا رد عمل دیکھیں تو میرے خیال میں ہم تھوڑے سے ریسٹرینٹ ہیں، ہم نے اس طرح ترکی بترکی جواب ان کو نہیں دیا ہے اور میرے خیال میں اسی میں دانش مندی ہے۔ اشرف غنی صاحب یا عبداللہ تو اتنا نہیں، اشرف غنی صاحب نے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر آپ دونوں کا دیکھیں تو ہمیں میرے خیال میں تھوڑی سی جو ہے پیشنس دکھانی پڑے گی۔ افغانستان جو ہے اس وقت لڑائی کے اس میں ہے، وہاں پر بڑے فشار آتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ افغانستان میں ویسے بھی ایک ریت بنی ہوئی ہے کہ ایکسٹرنلائز کرتا ہے اپنے داخلی مسائل کو، اور اگر آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہیں تو 19 سینچری میں جو وارز ہوئیں، دو افغان وارز ہوئیں، فرسٹ اینگلو افغان وار، سیکنڈ اینگلو افغان وار، تو وہ بھی اسی طرح وہ بلیمز جو ہے نا کہ جی یہ رشیا نے کر دیا، یہ ایران نے کر دیا، یہ برٹش انڈیا نے کر دیا، وہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں تھوڑی سی پیشنس دکھانی پڑے گی، ہمیں ان مذاکرات کو آگے لے جانا پڑے گا، اور ایک میرے خیال میں اس وقت ضرورت ہے کہ ایک ایسے مستری ہمارا ہو جو ریڈار کے نیچے آپریٹ جا رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت بھی باہر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سیرین مائیگرنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 30% نان سیرین ان کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ سارے کے سارے افغان ہیں، تو ان کی حالت کو سمجھنا چاہیے۔ اور وہاں جو پریزیڈنٹ صاحب بیان دیتے وہی اشرف غنی تھا جنہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے کمانڈر کو بھیجا، کاکول بھیجا، پھر یہاں ٹرینی بھیجے، پھر یہاں پہ اچھی اچھی باتیں کی، پھر وہ کوآپریشن کی باتیں کی، پھر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بات کی، اور یہ بھی بتایا اس نے کہ ہم طالبان کو کریں گے لیکن پاکستان کے رستے سے ان کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن پھر وہی اشرف غنی تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے اس کی فیسیلیٹیٹر رول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود طالبان سے رابطے کر سکتے ہیں اور پاکستان یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہاں پاکستان کی ہمیں یہ ماننا پڑے گا، یہ تلخ حقیقت ہمیں ماننی پڑے گی کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف بہت بڑا جذبہ پایا جاتا ہے، بہت غصہ پایا جاتا ہے۔ جو کتاب اور جو سب سے زیادہ یہ ہے یہ پختونی میں ہے، یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ تاجک ایسے ہیں ویسے ہیں، جو پاکستان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ پاکستان اینیمی نمبر 1 وہ پختون نے لکھی ہے، پندار کا ایک پختون ہے۔ تو جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ بھی 20 سال یہاں گزارتے ہیں لیکن
کبھی پولیس نے ان کو تنگ کیا, کبھی کسی اور نے تنگ کیا. کہتے ہیں 20 سال آپ نے مہمان نوازی کی لیکن آخر میں دکا دے کے نکالی, اور دکا ان کو یاد ہوتا ہے, باقی چیز یاد نہیں ہوتی, بھول جاتے. بالکل ٹھیک. تو یہ لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے خلاف بن جاتے. اس وقت جو ان کے خلاف ہو رہا ہے یہاں پاکستان کے اندر, یہ لوگ جا کے وہ پاکستان کے خلاف کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی محبت کا وہ کریں گے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف وہاں پہ غم غصہ پایا جاتا ہے, نہ صرف پولیٹیکل سرکلز میں بھی بلکہ باہر بھی. اس لیے اگر انہوں نے ایسی بات کی تو اس کو ہر پہ آخر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک مسلسل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارا قندوز کے واقعات, ہم ایک طرف کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آگ پہ پانی پھیر دیں, پانی ڈالیں اور وہاں پہ امن آ جائے, تاکہ ہم جو اپنی سینٹرل ایشیا اور آئرن گیس اور ساری وہ جو ہمارے جو 1,50,000 پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں, جو 20 لاکھ مہاجر یہاں ہیں, یہ یہاں سے چلے جائیں. ہمارے تو بہت اسٹیٹس ہیں جیسے برگر صاحب نے کہا. تو یہ بات ان کو کانسٹنٹلی ان کو سمجھانی ہوگی کہ آپ جذبات میں آ کے ہر چیز پاکستان پہ تھوم دینے کی کوشش نہ کریں. سینچوریز یہاں ختم ہو گئی ہیں, لوگ وہاں چلے گئے ہیں. افغانستان کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ انڈیجنس ہے, پہلے بھی ایسی تھی, ابھی بھی ہے. ہم نے 1150 یہاں بارڈر پوسٹ بنائے ہیں, 1.5 لاکھ فوج وہاں پہ ڈپلائڈ ہے. ان کی موجودگی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ یہاں سے وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ 200-300 میل وہ جاتے رہیں, کوئی ان کو کچھ بھی نہ کرے, پھر وہاں واردات بھی کریں, پھر واپس بھی آئیں, پھر بھی کچھ نہ کریں, اور پھر جب یہاں پہنچ جائے تو پھر کہیں گے پاکستان سے لوگ آئے تھے. پاکستان سے اگر لوگ جاتے ہیں تو کنہوں نے روکا ہے ان کو کہ وہ وہاں پہ ان کو کنفرنٹ کریں, کیپچر کریں, ان پہ حملہ کریں؟ آج تک کوئی ایک واقعہ ایسا بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 10-12 سال میں پاکستان سے جاتے ہوئے جو انسرجنٹس ہیں یا واپس آتے ہوئے ان کو کنفرنٹ کیا گیا, ان کو کیپچر کیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا؟ تو یہ باتیں ان کے ساتھ ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کرنا ہے, ان کو پرسویٹ بھی کرنا ہے, ان کو دلاسا بھی دلانا ہے, ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرنا ہے, اور ان کے سامنے حقائق بھی پیش کرنے ہیں. مومن صاحب یہ بتائیے گا, ہاؤ سون ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ پاکستان ایک فارملی یہ جو آپ پروسیس کی بات کر رہے ہیں, ان کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ قندوز کے لڑائی کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ معاملہ جلد نمٹ جائے گا اور طالبان سے جلد قبضہ چھڑا لیا جائے گا, لیکن ہم سن رہے ہیں کہ دوسرے ناردرن سائڈ پر بھی یہ پھیل رہی ہے لڑائی. دیکھیے مختصر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جی. کمی ہے 2 چیزوں کی, ویژن کی بھی اور کیپیسٹی